صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سیشن سورہ احزاب ہمارا چل رہا ہے۔ آج لیکچر نمبر 5 ہے۔ 5 نمبر لیکچر کے اندر ہم نے الحمدللہ آج تک جو ہے وہ 16 آیات پڑھ چکے ہیں۔ 17 نمبر آیت سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ شروع میں اسی صورت کی شروع میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات بیان کیے ہیں، اور اس کا ابتدا جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، اور احکامات کی کچھ نوعیت اس طرح کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتلائی گئی کہ آپ جو ہیں وہ لوگوں کا بلیم جو ہے وہ اپنے اوپر نہ لیں کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو فالو کریں، ٹھیک ہے، اور بات جو درست ہے وہی بات ماننی پڑے گی۔ اور جو شخص جو ہے نا وہ یہ بات سوچتا ہے کہ پتہ نہیں منہ سے کہنے سے کوئی بندہ اولاد بن جاتی ہے یا منہ کے کہنے سے کوئی والدین بن جاتے ہیں، وہ بالکل غلط ہے۔ اور غلام اور آزاد میں کوئی زیادہ کوئی فرق نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ غلام جو ہے نا کوئی کم تر ہے اور آزاد جو ہے وہ بہت اعلیٰ تر ہے۔ اس معاملے میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ غلام کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام کی شادی اپنی جو ہے نا وہ آزاد کردہ جو ہے نا وہ عورت کے ساتھ کروائی، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ منہ بولا بیٹا جو ہے اس کی بیوی جو ہے اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک رسم اور ایک ذہن میں جو خلش تھا اس کو توڑنے کے لیے انہی کی عورت کے ساتھ، انہی کی بیوی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ گویا امت کو بہت سے مسائل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے بھئی ایک آزمائشی طور کا ایک پیریڈ ہی تھا کہ جس میں ایسی تمام چیزوں کو توڑنا کہ جو لوگ اسے بہت غلط سمجھتے ہوں، اور اسلام کا دعویٰ اوپر سے یہ ہو کہ ہم جو ہے نا وہ آپ کو ایک زبردست قسم کا ایک ریلیجن انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، تو وہاں پہ ظاہری بات ہے بہت سی چیزیں جو ہے نا انسان کو ہیزیٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو برداشت بھی کیا، اور پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی پھر یہ بات بتلائی کہ دیکھو جو بندہ توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہو جاتا ہے کافی، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توکل کیا کرتے تھے، اور پھر ایمان والوں کو اس بات کا تلقین کی گئی۔ اور اسی صورت میں آپ دیکھ رہے تھے کہ جیسے رکوع ختم ہوتا ہے پھر سٹارٹ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو تم نے جب توکل کیا تھا مومن لوگوں نے غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کے موقع پہ، تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے معاملے میں تمہارا ساتھ دیا تھا، کس طریقے سے غائبانہ تمہاری معاونت کی تھی، کس طریقے سے ایک زبردست قسم کی ہوا اللہ تعالیٰ نے چلائی تھی۔ اور پھر اس کے مد مقابل 2 قسم کے طبقات تھے۔ ایک طبقہ وہ تھا جو منافق طبقہ تھا، منافق طبقے کے متعلق ہم پڑھ رہے تھے، اور منافق طبقہ جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ طبقے کے بارے میں ابھی ڈسکشن چل رہی تھی، درمیان میں ہم پہنچے تھے۔ آج آلموسٹ ہم منافق طبقے کی بات کو ختم کر لیں گے کہ منافق طبقہ کیا سوچتا تھا، کیا اس کے ذہن میں بات آتی تھی، کیا ان کے جو ہے نا وہ احساسات تھے، کیا ان کے معاملات تھے، کیا ان کے اقوال تھے، کیا ان کے افعال تھے۔ یہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ منافق طبقے کی بات کی ہے۔ اس کے بالکل بعد اللہ تعالیٰ نے پھر مومن طبقے کی بات کی ہے۔ تو یہ ذرا آپ دیکھیے گا منافق طبقہ اور مومن طبقہ اس موقع پر کیا صورتحال تھی ان کی۔ منافق طبقے کو پہلے ایڈریس کیا، درمیان میں ایک آیت ہے، اس کے بعد پھر مومن طبقے کو ایڈریس کیا۔ یہ اس چیز کی اس طریقے سے جو ہے نا یہاں پہ ایک ترتیب ہے۔ پہلے آج ہم نے منافق طبقے کا جو پارٹ ہے اسے کور کر لینا ہے، اور وہ درمیان میں جو ایک آیت ہے اسے بھی آج کور کر لینا ہے۔ اس کے بعد مومن طبقے کا جو حصہ ہے وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے کہ ان کے کیا معاملات ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب بات اس طرح ہے کہ آیت نمبر 16 تک ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، آج آیت نمبر 17 ہم نے پڑھنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں منافق طبقے کی چونکہ بات چل رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ بات کہہ دیجئے، من ذا الذی، کون ہے وہ شخص، کون ہے وہ ذات، کون ہے وہ سپوت قسم کا جو ہے نا وہ بندہ، یعصمکم، جو تمہیں بچا جائے گا، جو تمہیں بچا لے گا، من اللہ، اللہ کی آئی پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر تمہارے اوپر کوئی جو نا وہ نقصان کا ارادہ کر لیا ہے یا تمہیں نقصان پہنچنا ہے، اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا ہے، یعنی کہ ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ نقصان پہنچانے کا ارادہ ہے، تمہیں نقصان پہنچنا ہے اگر، تو پھر کون ایسا شخص ہے، کون ایسی ذات ہے، کون سا ایسا گھر ہے، کون سی ایسی گاڑی ہے، کون سی ایسی سواری ہے، کون سا ایسا پناہ گاہ ہے، کون سا ایسا قلعہ ہے، کون سی ایسی قوم ہے، کون سا ایسا مقام ہے، جو مقام، جو قوم، جو قلعہ، جو جگہ، جو گاڑی، جو سواری آپ کو بچا جائے گی؟ بچا نہیں سکتی۔ یہ کانسیپٹ کیوں نہیں لیتے اے منافقین کی جماعت؟ گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے
کہ آپ ان کو بتائیے کہ آپ کو ڈرنے کی، خوف کھانے کی، معاملات میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو بتاؤ کہ اپنا ایمان مضبوط کرو کہ کون سی ایسی ذات ہو سکتی ہے، کون سی ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے، ایسے سمجھ لیں، یعنی تمہیں اگر نقصان پہنچنا ہو اللہ تعالیٰ کی جانب سے تو کوئی بھی ذات اس نقصان سے تمہیں بچا نہیں سکتی۔ تو ایسا ایمان کیوں نہیں ہے آپ لوگوں کا؟ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہیں کوئی جو ہے نا وہ نقصان پہنچے گا، ساری دنیا مل جائے، جن و انس مل جائیں، وہ کہے نا جی پاجی اس بندے نو جڑا نا نقصان نہیں ہونا چاہیے، اس کو نقصان مل کے رہے گا۔ اللہ اگر تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ رکھتا ہے، ایک مومن بندے کا ایمان اتنا مضبوط اور کامل ہونا چاہیے کہ ساری دنیا مل کے، جن و انس مل کے، ساری مخلوقات مل کے اس کو جو ہے نا وہ چیز عنایت نہ کر دیں جو اللہ تعالیٰ عنایت کرنا چاہتا ہے، تو ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ عنایت جو ہے نا وہ چیز اس سے کھینچ لیں، وہ نعمت اس سے کھینچ لیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ یقین کا لیول ہونا چاہیے۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں، نماز کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اذکار کیا کرتے تھے، ان اذکار میں بھی یہ بات شامل ہے کہ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ تعالیٰ اگر تو کوئی چیز عطا کر دے، ساری دنیا مل کے کہے کہ اس بندے کو یہ چیز نہیں ملنی چاہیے، وہ مل کے رہے گی، اور اللہ اگر تو کوئی چیز ہم سے چھین لے، ساری دنیا کہے نہیں اس کو دینی ہے، وہ دے نہیں سکتے۔ یہ ہے ایمان، اور اس چیز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو ذرا بتائیں کہ بھائی کون ہے ایسی ذات جو تمہیں بچا لے گی اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ ہے، یعنی تمہارے ساتھ اگر تمہیں نقصان پہنچنا ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی ذات تمہیں بچائے۔ او اراد بکم رحمہ، اور اگر اللہ نے تمہیں رحمت دینی ہے نا تو یہ 10,000 کیا، 20,000 کیا، 25,000 کیا، 30 کیا، 35 کیا، سارے مل کے آ جائیں اور مقابلہ فرد واحد کا بھی کر لیں۔ اگر اللہ تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ رکھتا ہے تو کوئی شخص تمہیں تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ یقین کا لیول ہونا چاہیے۔ بات سمجھتے ہیں؟ یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود غزینی، سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ تو بات یہ ہے کہ یقین کا لیول اس قدر پختہ ہونا چاہیے، وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ دیکھو نہیں وہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست اور نہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار، اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے ساتھ ارادہ رکھتا ہے اس معاملے میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ ہونے چاہیے ایک ایمان کی کیفیت۔ یہ منافقین کی جماعت کو اسپیسیفکلی اور جنرلی ہر ایک کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ یہ اپنا عقیدہ، مائنڈ سیٹ، یقین اس طرح کا بنائیں کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے نا وہ اگر چاہتا ہے تو یہ معاملہ ہوگا۔ آپ جو ہے وہ بزدلی کے ساتھ نہ لڑیں، آپ جو ہے وہ ڈٹ کے مقابلہ کریں، استقلال کے ساتھ کریں، اپنی 100% جو ہے نا وہ انپٹ دیں، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کس طریقے سے سورس، ذرائع، ٹھیک ہے، ایسی پیدا کرتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا وہاں پہ فتح حاصل ہوتی ہے۔ یہ چیز ہے اس آیت مبارکہ میں جو اللہ تعالیٰ نے سمجھائی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 18 آتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد، میں نے آپ کو کہا منافقین کے طبقے کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد یقیناً یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے المعوقین، رکاوٹیں ڈالنے والوں کو، منکم، تم میں سے۔ دیکھو یہ جو مسلمان طبقہ اگرچہ 1,000 تھا یا 3,000 تھا جو لڑنے کے لیے آیا غزوہ خندق یا غزوہ احزاب کے موقع پہ، اور انہی طبقے میں سے کچھ ایسے لوگ تھے، ہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں جانتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ اللہ تو جانتا ہے، المعوقین، جو رکاوٹیں ڈالتے تھے لوگوں کے درمیان نا، وہ کہتے تھے اوہ یار کیا کر رہے ہو، یہ کر، والقائلین، اور کہنے والے، لاخوان، اپنے بھائیوں سے، رکاوٹیں ڈالنے والے اور کہنے والے اپنے بھائیوں سے، ہلم الینا، او ہماری طرف آؤ، ٹھیک ہے، ہمارے پاس آؤ، اور چھوڑو کیا تم لڑ رہے ہو، اور کوئی کام نہیں آنا، ہم بیٹھتے ہیں سکون سے، ٹھیک ہے، کیا لڑنا، کیا جو ہے نا وہ جان جو ہے نا وہ داؤ پہ لگانا۔ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ جو لوگ تھے یہ جنگ میں آتے تھے بہت کم، ٹھیک ہے، یعنی بہت کم پارٹیسپیٹ کرتے تھے جنگ کے اندر نا، اگر آ بھی جاتے تھے تو چھٹی لینے کی جو ہے نا کوشش کرتے تھے، پاجی صاحب چھٹی دے دو، ہمارے گھر پیچھے جو ہے نا وہ اس طرح ہے، ہمارا فلاں ایسا ہے، ہمارا یہ ایسے ہے، تو اس طریقے کے بہانے کیا کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا ولا یأتون البأس الا قلیلا، خود تو یہ بیچارے لڑ نہیں سکتے، نامرد قسم کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، بے جان قسم کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ دوسرے لوگوں کو بھی قائل کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ تسی بھی باجی نہ لڑو، ٹھیک ہے۔
اشحۃ علیکم، یہ سخت بخیل تمہارے بارے میں ہے۔ سخت بخیل، سخت بخیل کسے کہیں گے؟ آپ کے ذہن میں بخیل کسے کہا جا سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں بخیل جو ہے نا، یہ وہ شخص ہے کہ جو مال کی طلب میں تو سب سے آگے ہے، لیکن معاملات میں، کام میں، ساتھ دینے میں، ساتھ نبھانے میں سب سے پیچھے ہے۔ یعنی ایسے سمجھ لیں کہ جنگ کے موقع پہ تو ان کی لائن اینڈ سے شروع ہوتی ہے، اور مال غنیمت کے تقسیم کے موقع پہ ان کی لائن سب سے پہلے شروع ہوتی ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ اشحۃ علیکم، سخت بخیل قسم کے لوگ ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، سخت بخیل یعنی کسی دوسرے بندے کو فائدہ جو ہے نا ان سے نہیں ہوتا، یہ جنگ کے موقع پہ ہیں تو سب سے پیچھے ہیں، یعنی بھاگنے کا موقع آ رہا ہے تو سب سے آگے بھاگ رہے ہیں، اور اگر لڑنے کا موقع آ رہا ہے تو سب سے پیچھے لڑ رہے ہیں۔ یہ صورتحال ہوتی ہے ان قسم کے لوگوں کی۔ اشحۃ علیکم، سخت بخیل تمہارے بارے میں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، اب وہ منظر کشی کی اللہ تعالیٰ نے منافقین کی کہ جب خوف آتا، رأیتہم، آپ انہیں دیکھتے ہیں، ینظرون الیک، وہ دیکھتے ہیں آپ کی طرف، ٹھیک ہے؟ جب خوف آتا ہے نا، وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں، تدور اعینہم، ان کی آنکھیں گھوم رہی ہوتی ہیں، بھائی ہون اسی مر گئے، ٹھیک ہے؟ کالذی یغشی علیہ من الموت، جس طریقے سے موت کی غشی طاری ہو رہی ہوتی ہے نا، اوہ بھائی یہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ موت کی جیسے غشی طاری ہو رہی ہوتی ہے نا، جب ان کے اوپر خوف آتا ہے نا تو تب ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ یہ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، پھر جب خوف چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اقوام بھاگ جاتی ہیں، لوگ غائب ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جنگ بندی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور مال غنیمت سمیٹنے کا ٹائم ہوتا ہے، مال غنیمت اٹھانے کا ٹائم ہوتا ہے، مال غنیمت تقسیم کا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ، تو وہ تکلیف دیتے ہیں آپ کو، بِأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبانوں سے، ٹھیک ہے؟ حداد، تیز ترار جو ان کی زبانیں ہیں نا، اشحۃ علی الخیر، مال کے اوپر حریص ہو کے، اور پاجی اسی سے تو نہ لڑے ہیں نا، ٹھیک ہے، ہم نے بھی اس بات آپ کے ساتھ لڑائی کی ہے، ہمیں بھی ذرا مال دو بھائی، ہمیں بھی پیسہ دو، ہمیں بھی یہ کرو۔ کتنے لوگ اس طرح کا نفاق کا کام کرتے ہیں، کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ ہوتے نہیں ہیں، لیکن جب مال تقسیم کا موقع آتا ہے، یا جہاں پہ جائیداد تقسیم کا موقع آتا ہے، یا جہاں پہ جو ہے نا وہ کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ اب جو ہے نا وہ کچھ ملنا ہے، وہاں پہ کہتے ہیں بھائی ہم تمہارے بھائی ہیں، بھائی ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم نے وہ والا کام کیا، یہ والا کام کیا، ایسے کیا۔ حداد اشحۃ علی الخیر، جب جو ہے وہ کوئی مال کا موقع آتا ہے تو اپنی زبانیں پھیر کے تکلیف دیتے ہیں کہ ہمیں تو تم نے دیا نہیں، ہمیں کم دیا ہے، ہمیں زیادہ دیا ہے، ہمیں یہ نہیں لینا، ہمیں وہ لینا ہے، یہ ایسے ہے، وہ ویسے ہے، یہ والی صورتحال ہوتی ہے۔ تو اولئک، یہی لوگ ہیں، لم یؤمنوا، کہ ایمان نہیں لے کے آئے، ان کے دلوں میں ایمان نہیں اترا، ایسے لوگوں کے دلوں میں، فأحبط اللہ اعمالہم، تو ضائع ہو گئے ان کے اعمال، ان کے اعمال جو ہیں وہ غارت کر دیے جاتے ہیں جب ایسا کوئی بندہ کرتا ہے نا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، دیکھو اللہ تعالیٰ پر یہ کوئی چیز مشکل نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ گمان کرے کہ بھائی اللہ تعالیٰ پر بہت مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کسی کے اعمال کو غارت کرنے پر کوئی ہچکچاہٹ ہوتی ہے اسے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو قادر ہے نا اس چیز پہ، اس کے لیے تو بڑا آسان ہے کہ کسی کے بھی اعمال کو غارت کر دے۔ تو ہر ایک بندے کے لیے ایک اہم پیغام ہے کہ اس طرح کے مواقع کے اوپر کبھی بھی اپنے اعمال کو ضائع کرنے والا کام سر انجام نہ دے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آیت نمبر 20 کو ذرا ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، منافقین کا تذکرہ ہی ابھی ختم نہیں ہوا، یہ آئی تھنک آخری آیت ہے یا سیکنڈ لاسٹ آیت مبارکہ ہوگی اس معاملے میں، ہاں یہ آخری آیت مبارک ہے جس میں منافقین کا تذکرہ ہے، ان کی منظر کشی اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی اتنے وہ ہے نا ڈرپوک قسم کے کہ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، جب یحسبون وہ گمان کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، احزاب فوجوں کے متعلق، ٹھیک ہے، وہ غزوہ احزاب کا موقع اور وہ ساری گروہ جو کٹھے مل کے لڑنے کے لیے آئے ہیں ان کے متعلق لم یذهبوا، حالانکہ وہ چلے بھی گئے ہوتے تھے نا، تو ان کے ذہن میں ہوتا تھا کہ یار پتہ نہیں یہ گئے ہیں یا نہیں گئے، واپس آ جانا انہوں نے، پھر حملہ ہوگا، اب کیسے بچیں ہم، ٹھیک ہے؟ یعنی کفار کے مد مقابل کے شکست یا جانے کے باوجود بھی ان کے دلوں میں خوف ہوتا تھا کہ کتے واپس نہ آ جائیں، یہ ان کی حالت ہے۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر آ جائیں فوجیں، ٹھیک ہے، یعنی آئی نہیں ابھی، اگر فوجیں آ جائیں، یودو تو وہ پسند کریں گے، لو انہم، یعنی ان کے دل میں یہ بات آئے گی، لو انہم، کاش واقعی یقیناً بادون فی الاعراب، ہم بادیہ نشین ہوتے،
ہمارے جھونپڑی ہوتی، الگ کہیں شہر سے دور گھر ہوتا، نہ ہم جنگ میں شریک ہوتے، بس وہاں بیٹھے ہم جو ہے نا یسألونا سوال کرتے، پوچھتے، جیسے وہ کچھ بزرگ بیٹھے پوچھتے نا، ہاں بھی سنا بھائی کی بنے عمران خان صاحب دا، ٹھیک ہے، ہاں بھی سنا بھی نواز شریف صاحب دا کی بنیا، ٹھیک ہے، ہاں بھی سنا بھائی فلاں جنگ چل رہی ہے اس کا کیا بنا، ہاں بھی سنا، یہ جس طریقے سے سوال کرتے ہیں نا، ہاں بھی سنا جی میچ صحیح چل رہا ہے، ٹھیک ہے، ورلڈ کپ، تو یہ وہ لوگ ہیں، مطلب ایسا کہ صرف سوال کرنا ہے، یعنی اترنا نہیں ہے میدان میں، خود کام نہیں کرنا، تو یہ یسألونا، یہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ جس طریقے سے سوال کرتے ہیں نا، ہاں بھی سنا فلاں چیز کے متعلق، یہ ویسے ہی تھا کہ یہ اگر وہ لشکر واپس پلٹ آتے تو یہ اس وقت اپنے ذہن میں کاش کاش کہہ کے یہ چیز طلب کرتے، گویا کہتے کہ بادون فی الاعراب، کہ بھائی ہم تو بادیاں نشین ہوتے، ہماری جھونپڑی ہوتی شہر سے دور، نہ لڑائی میں حصہ لیتے، نہ ہم مرتے مراتے، ٹھیک ہے، یہ سلونا، اور وہ ہم جو ہے وہ سوال کرتے، ٹھیک ہے، یعنی گویا وہ یہ کہہ رہے کہ ہم سوال کرتے، ہم پوچھتے، کیا پوچھتے، ان انبائکم، خبروں کے بارے میں، تمہاری خبروں کے بارے میں، ہاں بھئی کیا بنا، ٹھیک ہے، یعنی دور سے بیٹھے ہوئے پوچھتے کہ ہاں بھی اس کے بارے میں بتاؤ، اس کے بارے میں بتاؤ، خود اس کا پارٹ نہ ہوتے، یعنی یہ وہ اپنے دل میں دعا کرتے۔ وَلَوْ كَانُوا، اگر وہ ہوتے، فیکم، تمہارے درمیان، ما قاتلوا، تو نہ وہ لڑتے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا، اگر بالفرض کھینچ تان کے تمہارے پاس پہنچ بھی جائیں اور کہیں جی بھائی ہم تو ایمان لے کے آئے ہیں، لیکن ان کے بعض لوگوں کی کیفیت ایسی بھی ہوتی ہے، گویا اللہ تعالیٰ نے نا یہ بات تھوڑا جھنجھوڑی ہے کہ بھائی اس میں اپنے ایمان کو پختہ کرو، تو وہ اگر لڑتے بھی تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت کم لڑتے ہیں، وہ ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ یہ ہے آیت نمبر 20 تک جو منافقین کا تذکرہ اس صورت کے اندر غزوہ احزاب کی پرسپیکٹو سے موجود ہے۔ آئی ہوپ آپ کو غزوہ احزاب میں منافقین کے متعلق جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات ہیں کہ بھائی ان تمام جو عادات اور خصلتوں کا مالک جو شخص ہے وہ اس کے دل میں نفاق ہے، اس نفاق کو دور کرنا چاہیے اسے، اور اپنا ایمان یقین کامل رکھنا چاہیے۔ اگلی آیت مبارکہ اور لاسٹ آج کے لیکچر کی وہ ہے 21 نمبر آیت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بڑی کامن آیت مبارک ہے، یعنی کامن سے میں مراد یہ ہے کہ سننے سنانے کے اعتبار سے ہر بندہ اس آیت مبارکہ سے عمومی طور پہ واقف ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر ہم اس کو غزوہ احزاب کے جو ہے نا وہ تناظر میں دیکھیں تو اس کا ترجمہ کچھ اس طرح بنے گا کہ بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے بہترین نمونہ ہے، جس طریقے سے غزوہ احزاب میں انہوں نے کیا۔ تو انہوں نے سمجھ آندی کہ غزوہ احزاب کے موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اس غزوے میں شامل، اللہ کے وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے جو ہے خندق کو کھودا، خود مٹی جو ہے نا وہ ڈھوتے رہے، خود جو ہے نا وہ بالے چلاتے رہے، ٹھیک ہے، یعنی پتھروں کو توڑتے رہے، خود اللہ کے وسلم کے پیٹ میں پتھر باندھے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بذاتے خود بھوکے اور پیاسے رہے، اللہ کے وسلم نے وہ ساری آزمائشیں صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ سٹینڈ لے کے اللہ کے وسلم نے برداشت کی۔ یہ نہیں کیا اللہ کے وسلم نے کہ بھائی جس طریقے سے بعض جو ہے نا وہ ہوتے ہیں نا جنگوں کے موقع پہ کہ جو ان کے سپہ سالار ہوتے ہیں وہ تو پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، موج کر رہے ہوتے ہیں اور آگے فوج کو بھیج دیتے ہیں۔ اللہ کے وسلم نے ایسے نہیں تھے، ایز اے لیڈرشپ انہوں نے خود آگے بڑھ کے خود پہلے سٹارٹ لیتے تھے، خود کام کرتے تھے پہلے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ان کے ہاتھ بٹاتے ہوتے تھے۔ تو اس معاملے میں تمہیں حیا نہیں آئی کہ جس طریقے سے نبی ہونے کے باوجود وہ آگے، ٹھیک ہے، وہ فرنٹ جو ہے نا وہ لائن میں کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ سامنا کر رہا ہے، لڑ رہا ہے، تمہارے لیے تو بہترین نمونہ تھے۔ یہ ہے اسپیسیفکلی اگر ترجمہ کریں پیچھے سیاق و سباق کو ملا کے، اور اگر ترجمہ اس کا کریں جنرلی تو وہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے، اقوال افعال اعمال کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے، اللہ کے وسلم جو ہے وہ آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اچھا، بہترین نمونہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کون شخص ہے جو صحیح معنوں میں نمونہ بنا بھی سکتا ہے؟ نمبر 1 3 چیزیں بتائی ہیں۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہو۔ دیکھو جس کو اللہ پر امید نہ ہونا، یعنی جس کا دل دھڑکتا ہو شیطان کے ساتھ، جس کا دل دھڑکتا ہو کفار کے ساتھ، جس کا دل دھڑکتا ہو خوف کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ پر امید نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی فتح دے گا، اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی آخرت میں بھی جو ہے نا سرفراز کرے گا، تو وہ شخص جو ہے وہ اس کے لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے وسلم کے اسوے کو، نمونے کو اپنے لیے ماڈل بنا لے؟ یہ اس کے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ یہ کام اگر آپ نے کرنا ہے تو 3 کام آپ کو کرنے پڑیں گے، الٹیمیٹلی آپ وہ کام کر لیں گے۔ نمبر 1 یرجو اللہ،
اللہ پہ امید، ٹھیک ہے، امید کامل. اور دوسرا والیوم الآخر، دوسرے نمبر پہ ہے کہ آخرت پر آپ کا ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ اگر دنیا میں ہم مارے بھی گئے، قیامت کے دن ہمارا جو مقام ہے، درجہ ہے، بہت بلند ہے، ٹھیک ہے. دنیا میں اگر ہمارے سے کوئی چیز چھین بھی لی گئی، آخرت میں جو ہمیں عطا کی جائے گی وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز ہے. وذکر اللہ کثیرا، تیسرے نمبر پہ جو چیز آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی پڑے گی یا اڈاپٹ کرنی پڑے گی یا اختیار کرنی پڑے گی یا عمل میں لانی پڑے گی، اس لقد کان لکم فی رسول اسوۃ حسنہ کو عمل کرنے کے لیے، تو وہ وذکر اللہ کثیرا، اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا، یہ آپ کو آمادہ کرے گا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ حسنہ اور ماڈل بنائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم خود کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تم یہ کہتے ہو نا کہ ہمیں اللہ کے رسول جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت ہے، تو تمہیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی کرو. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ کے ایک جگہ پہ تو ہے نا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ رسول جو ہے وہ تو جو ہے نا وہ نائب ہے نا اللہ تعالیٰ کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ ذاتی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی بات ہے. تو یہ آج کے لیے میرے خیال سے کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی صحیح معنوں میں سمجھ، اس کے مطابق عمل کی توفیق، اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو کافی حد تک کلیئر ہو چکا ہوگا آج کے لیسن. پھر بھی اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں.